اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ نازفشان رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ 12 امام اور 14 معصومین کے واسطے وسیلے سے پہلی رجب سے اور آج شعبان کے 27ویں مرحلے میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں اور مسلسل ہماری آپ کی گفتگو جاری اور ساری ہے اور ہم لوگ مل کے اعمال کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج شب 27 کے حوالے سے بات کرنا ہے، وہ یہ کہ 2 رکعت نماز ہے اور اس میں پہلی رکعت میں بعد الحمد کے ایک مرتبہ، بعد حمد کے ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھا جائے گا اور اس کے بعد سورہ اعلیٰ کی 10 مرتبہ تلاوت کری جائے گی، 10 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ سورہ اعلیٰ بیش قیمتی سورہ ہے، اس کی خدارہ تفسیر پڑھیے، واقعی بہت اچھا لگے گا اور بہت ہی زیادہ فائدوں کا سورہ ہے۔ انشاءاللہ رمضان میں زندگی رہی تو ضرور سوروں کی فضیلت سے ہم لوگوں کی زندگیاں کیسے بدل سکتی ہیں، اس کو کہاں استعمال کریں، تو اس طرح سے ہماری آپ کی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو سورہ اعلیٰ جو قرآن مجید کا 87 نمبر کا سورہ ہے، بہت بڑا نہیں ہے، 87 نمبر کا سورہ ہے، اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، اور اسی طرح سے دوسری رکعت بھی 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھنا ہے اور اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرنا ہے، اور اس طرح سے نماز کو مکمل کریے۔ اور پھر میں کہوں گی کہ تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا پڑھنا نہیں بھولیے گا۔ تو اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، ہوتا ہے نا کہ اصل میں ہم لوگ کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں نا، تو بہت کچھ یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ ارے اب ہم سے تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب تو اللہ ہم سے کبھی خوشی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت ہی بڑا رحیم و کریم ہے پروردگار عالم، اور اس نے اس طرح کے یہ مہینے اور یہ عبادتیں ہم لوگوں کو اسی لیے دی ہیں کہ ہم لوگ اپنے نفس کو پاک اور پاک اور پاک کرتے ہی چلے جائیں تاکہ جیسا مولا چاہتے ہیں وہاں تک پہنچ سکیں انشاءاللہ۔ تو کبھی اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس گناہ جانے انجانے اگر ہو بھی جائے تو اتنی معافی اس سے مانگے، استغفار کرے کہ وہ پھر دکھاوے کے آنسو نہ ہوں، ایک سچے آنسوؤں کے ساتھ پروردگار عالم سے استغفار کی جائے اور اس کے بعد پھر وہ گناہ دہرایا نہیں جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو ضرور معاف کر دے گا۔ تو لیکن اگر جس نے شب 27 کو، شعبان کی شب 27 کو یہ 2 رکعت نماز کو پڑھا ہے تو پروردگار عالم اس کو اتنا بڑا انعام اور تحفہ دیتا ہے کہ 1,00,000 اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور یہیں پر اس کی رحمت نہیں رکتی بلکہ 1,00,000 اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور پھر ایک تحفہ اور دیتا ہے کہ روز محشر اس نماز کے پڑھنے والے کو نور کا تاج میسر ہوتا ہے۔ الحمدللہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ یہ سب عمل اور اعمال کر سکیں اور بہر الہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اور روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اگر 27 شعبان کو کسی نے روزہ رکھا تو پروردگار عالم اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم سے ہم لوگوں کی یہی دعا ہونا چاہیے کہ خالی ہم لوگ نہیں کرتے چلے جائیں یہ سارے عمل اعمال، بلکہ جتنا ثواب جاریہ دور تک پہنچا سکیں، جتنے لوگوں سے کروا سکیں، جب اپنا گھر کا بچہ بھی کرے، یہ تو کوئی بہت بڑے اعمال نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ضرور پروردگار عالم نے چاہا تو ہم لوگوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں شامل کرے گا اور
یہ جو کرونا وائرس مرض ہے، بہرحال سب سے بڑی تو دعا یہی ہے کہ اس سے نجات ملے اور رشتہ داریاں مضبوط ہوں، مالی، کیونکہ رشتہ داریوں مضبوط ہونے سے بہت فائدے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ مالی حالات اس انسان کے سدھر جاتے ہیں جس کے اپنے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مال کے لیے جھگڑتے ہیں، تو اگر آپ اس کے ڈیپ میں جائیے تو لڑائی جھگڑا کرتے کرتے ایک دن سب کا دونوں طرف کا بک جاتا ہے اور تباہ اور برباد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یونیٹی ایکا بہت ضروری ہے انشاءاللہ، اور اپنے کو مالی حالات سے مضبوط کریے۔ وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب علم حاصل کریں گے، خود بھی حاصل کریں، عمر کوئی نہیں ہوتی علم حاصل کرنے کی، بچوں کو بھی بہت اچھی تربیت بھی دیں اور اعلیٰ تعلیم دیں تاکہ وہ اپنا مستقبل ایسا مضبوط کریں کہ ہزاروں کا مستقبل مضبوط کرنے کا دم رکھیں، ہمت رکھیں، طاقت رکھیں۔ تو انشاءاللہ 27 کا روزہ اور شعبان کے آخر کے 3 روزے پلیز نہیں بھولیے گا۔ جس نے 3 روزے آخر کے رکھے ہیں اور پھر رمضان میں ملا دیا، اس کو 2 مہینے روزے کا ثواب ملے گا۔ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، اور آپ سب بھی نازف شاہ رضوی کو، ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔